میرا خدا ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم کو سچے عقیدے تک پہنچانے کے لیے جو گفتگو کیا تھا، قرآن مجید اس کو یوں بیان کر رہا ہے: تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ آپ کی باتیں سن سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے کسی بھی سوال کا ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کے قریب بیٹھتے ہیں، یہ ہماری عظیم وراثت ہیں، بس اس طرح ہوتا تھا ان کا جواب۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں خدا کا حقیقی تصور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا وہی خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کر رہا ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا یاب کرتا ہے، وہی ہے جو میرے مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ میرا خدا ہے جس پر مجھے پوری امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس ملک کے بادشاہ سے دوران گفتگو کہا تھا: اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم خود کو خدا سمجھتے ہو تو ذرا سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگ منظر عام پر آ کر خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ میں خدا ہوں، اور اگر وہ کوئی کرشمہ دکھاتے ہیں تو لوگ ان کے مرید اور بھکت بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے خود ساختہ بھگوانوں کے مراکز میں کروڑوں کی آمدنی جمع ہو رہی ہے، وہ غریبوں کے درد اور خواہشات کا بیجا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چھوٹا بھگوان یا مہان بھگوان سب کچھ ایک تجارت ہے۔ یہ سارے خود ساختہ بھگوان محض انسان ہی ہیں۔ وہ تو ایسے عام انسان ہیں جو غسل نہ کرنے پر بدن سے بدبو نکلنے لگے گی، جو نہ سونے کی صورت میں بے چین ہو جائے گا، کھانا نہ کھانے کی صورت میں بھوک سے تڑپنا شروع کر دے گا، نیز حسد، نفرت اور شہوت رکھنے والا عام انسان ہے۔ وہ ان کی عبادت کر کے اور ان سے دعائیں مانگ کر ہمیں اپنا ایمان اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پھر ان کو اور ان کے پیروکاروں کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی۔